کھولیے، لائٹ کھولیے، ہاں لائٹ کھولیے، اندھیرا ہو رہا ہے۔ لائٹ موبائل بنا چل رہا ہے۔ ایک اور باواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتاب المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورضوان من اللہ اکبر۔ صلوات محمد علی محمد۔ خالق کائنات اعلان کر رہا ہے کہ ورضوان من اللہ اکبر، اگر اللہ کی رضا میں سے کسی بندے کو تھوڑی سی رضا مل جائے تو وہ اکبر ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ آج ہر انسان جو ہے بڑا بننے کی خواہش کرتا ہے۔ جب بڑا بننے کی خواہش کرتا ہے تو یقیناً کوئی انسان دولت سے بڑا ہونا چاہتا ہے، کوئی حسن و جمال سے بڑا ہونا چاہتا ہے، کوئی طاقت سے، مگر یہ تینوں کام کے نہیں ہیں۔ یہ کام کا ایک ہی ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہی کامیاب ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ حسن ہمیشہ برقرار نہیں رہتا ہے، لمحہ نہ گزرے گا اور حسن برباد ہو جاتا ہے۔ طاقت کا لمحہ اپنے طاقت کی دعائیں کرنا چاہیے، نہیں تو ایک ٹھوکر پڑی اور ساری طاقت ضبط چلی گئی۔ دولت کا جب قارون کی دولت نہ کامیاب آئی تو آپ کی دولت کیسے کامیاب ہو جائے گی؟ بڑے ہو نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ کی رضا میں سے کسی بندے کو تھوڑی سی رضا مل جائے وہ اکبر ہو جاتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور دیکھ لیے، اسی لیے آج رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں کہنا بہت آسان ہے، 19 کو آپ درمیان میں لائیے، 19 سے سوال کریے کیا آپ جو اپنے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھوا رہے ہیں تو کیا اللہ آپ سے راضی ہے؟ تو جسے رضی اللہ کہا جا رہا ہے وہ بھی شرما کے سر جھکا لیں گے، وہ کہیں گے کہ جب علی و فاطمہ راضی نہیں ہے تو اللہ راضی کیسے ہو جائے گا؟ صلوات محمد علی محمد۔ بھائی اللہ راضی نہیں، محمد راضی نہیں ہوئے، آل محمد راضی نہ ہوئے،
تو جب اللہ راضی نہیں، آل محمد راضی نہیں، محمد راضی نہیں، تو انہی نے اپنے کو رضی اللہ کیسے لکھ دیا؟ اب سمجھ کا پھیر ہے بھائی، یہ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی راضی نہیں، مگر مسلمان جو ہے انہی کو رضی اللہ سمجھ رہا ہے۔ اب یہ تو سمجھ کا پھیر ہے۔ دیکھیں، اللہ کی رضا میں سے کسی بندے کو تھوڑی سی رضا مل جائے تو وہ اکبر ہو جاتا ہے، اور جو رضا الہی کا مالک ہو اس کا کیا کہنا؟ دیکھیں، یہاں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وقت کی بہت تنگی ہے، اور ماشاءاللہ شعراء کرام کی تعداد ابھی بھی بہت ہے۔ کیسے انداز میں پڑھا ہے، ان کو پڑھنے کا پورا موقع بھی نہ مل پایا۔ اور تاج بھائی کی محبت کہ انہیں نہ کہا نہیں، شکوہ نہ ہو، جو سامنے شاعر ہیں کم سے کم 2 ہی مصرے پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور صلوات محمد آل محمد۔ ماشاءاللہ، یقیناً آپ کا یہاں تک آنا بھی سب سے بڑا جہاد ہے۔ دیکھیں، کازمان میں محفل کرنا بہت آسان ہے، درگاہ میں شاندار ہو جائے گی، آغا باقر آباد ہے، مگر یہاں ایک جہاد ہے، اور یہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی پارٹی ہے اور دوسرے طرف ان کی پارٹی ہے، صلوات محمد آل محمد۔ یہی حق ہے۔ دیکھیں، محفل شروع ہونے میں یوں ہی تاخیر ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اللہ نے، محمد نے، آل محمد نے اور شیدریہ شاہ نے وقت کو روک دیا۔ قسم قسم جتنے شاعر آئے ہیں وہ پڑھ لیں، اور اتنا ٹائم بچا کہ ہم کو بلانا پڑا، ہے نا؟ یہ وقت یہاں رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اتنے شعراء کرام اور پھر نماز اور پھر سارا انتظامات ہونا یا ہمارے آپ کا کام نہیں ہے، جس کا کام ہے وہ خود کرواتے ہیں، صلوات محمد آل محمد۔ اور یہ محفل 2 عنوان سے ہے، ایک شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اور ایک حضرت حجت علیہ السلام، 2 ہیں، یعنی کہ ایک ولادت گزر چکی ہے اور ایک ولادت کی تاریخ آنے والی ہے۔ بہت جلدی آپ کے سامنے پیش کرنا، کیونکہ عالم مبارک بھی ابھی برآمد ہوگا، اور ہر اتوار کو 2 بجے سے 3 بجے تک یہاں پروگرام ہوتا ہے، لہذا اس میں شرکت کریے۔ اور یہ سالانہ محفل ہے۔ ایک تو مقطع محفل کوئی نہیں ہوتا ہے، دوسرا ہمارے کیا کی محفلیں ختم نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ محفلیں جاری رہتی ہیں۔ بھائی آج یہاں ہے، کل شام کو آپ کربلا میں شریک تھے، کہیں اور بھی ہو رہی ہوگی، آج شام کو کہیں اور بھی ہے، یہ مسلسل رہتا ہے سلسلہ آل محمد کے ذکر کا، اور اس کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے، ہماری پہچان ہی اسی سے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صلوات محمد آل محمد، کچھ نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ ہے تو ان کے، اور سب سے اہم بات ہے کہ حضرت نے آپ کو بلایا ہے تب یہاں تک آئے ہیں۔ نہیں تو یہاں پر بہت سے افراد آپ کو ملیں گے جو کہہ رہے ہیں 2 سال سے ہم کوشش کر رہے تھے، آج پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم چلتے چلتے رک جاتے ہیں تو انتظام نہیں ہو پاتا، کوئی کام پڑ جاتا ہے، اور جب یہ ان کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے تو سارے انتظام سامنے ہو جاتے ہیں، اور پتہ بھی چلتا ہے کہ ہاں کوئی آیا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑا تبرہ تو یہی آپ کے لیے ہے کہ اتنا مجمع جو ہے وہ دشمنان اہل بیت کی نگاہوں میں یہی تبرہ ہے۔ آپ چاہے تبرہ بھیجیے اور چاہے تبرہ نہ بھیجیے، صلوات محمد آل محمد۔ بھائی شہزادے علی اکبر کو دیکھیے کہ 10 شعبان ہے تاریخ، 11 شعبان نہیں ہے، وہ تو کیلنڈروں میں دے دیا گیا ہے، مگر اصل جو ہے وہ 10 ہی ہے۔ شہزادے علی اکبر کی ولادت کی تاریخ جو ہے وہ 10 رجب ہے،
بی بی سکینہ کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ کہ 20 رجب ہے۔ جناب قاسم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ کہ 7 شعبان ہے۔ اسی طریقے سے شہزادے علی اکبر کی ولادت کی تاریخ کا 10 ہے۔ اب منانے کو تو آج بھی منائی جا رہی ہے اور آگے بھی منائی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد وہ آپ منا سکتے ہیں۔ اور یہ مسجد بھی مقبول مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ شہر میں داخل ہوئیے، سب سے پہلی مسجد ہے، ملکہ کشور صاحبہ نے 1800 کچھ میں بنوائی تھی۔ اور دیکھ لی یہاں مسجد کو، شان و شوکت ہی الگ ہے، اس کی بناوٹ ہی الگ ہے۔ اب ہم لوگ نے اس پر رجحان دینا چھوڑ دیا، لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور جب 2 جھگڑے ہونے لگے تو تیسرے نے کہا ہم فائدہ اٹھا لیں۔ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد۔ اچھا، جو نہیں آتا ہے اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سب چلی گئی زمین، سب ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آئیں تو پتا چلے کہ یہ پروگرام کیسے ہو رہا ہے۔ اگر سب کچھ چلا گیا ہے تو آپ یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد۔ کیا بس دعا میں دعا یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے، اور جب ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو شورائے کرام پھر اتنے نہیں پڑیں گے، اس میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، اور دل کھول کر پڑھیں گے، اور جب دل کھول کر پڑھیں گے تو مجمع بھی دل کھول کے آئے گا، اور تبرک بھی دل کھول کر بٹے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد۔ دیکھیں سارا دار و مدار جو ہے وہ تبرک پر ہوتا ہے، اور تبرک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور تبرک سے بڑھ کر نظر ہے۔ جس انداز سے ہم آپ نظر چکتے ہیں وہ انداز غلط ہے۔ دیکھیں نظر چکھیے، تبرک تو نیچے بٹے گا، آپ نظر چکھیے دوسرے کو موقع دیتی ہے۔ اب ہم نے سوچا نظر چکھیں تو کیوں نہ پورا مال اٹھا ہی لیں، تو جب آپ ہی ماشاءاللہ تندرستی پائیں تو دوسرا کیا کرے گا؟ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد۔ دوسرا کیا کرے گا؟ بھائی مولا علی کا قول ہے کہ اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے، کوئی غریب ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا مال کوئی کھا رہا ہے تب یہ بھوکا ہے، نہیں تو اللہ نے ہر ایک کا رزق مہیا کر دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد۔ ہر ایک کا رزق دے دیا ہے۔ اب کوئی بھوکا ہے تو اس کے معنی کوئی کھا رہا اس کا حق، تو یہ سوچ لے کہ نظر سب کا حق ہے۔ ایک دانہ بھی اگر مل جائے تو کامیابی آپ کی ہے۔ مرادیں مانگیے، آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی، اور تبرک احترام سے لیجئے، تو آپ کا حق ہے، وہ مانگ کر لیجئے، ہاتھ پھیلا کر لیجئے، کیونکہ یہ حق ہے، اور جب حق ہے تو حق کو مانگنا چاہیے۔ تو شہزادے علی اکبر علیہ السلام، ایک اور بابا سے بولیں کہتے کہ تاریخ کیا کہنا 10 تاریخ کا، اور سن و سال کس سے لیا ہے؟ کا سن و سال جو لیا ہے وہ اپنی دادی سے لیا ہے، شجاعت جو لی ہے وہ اپنے دادا سے لی ہے، اور حسن و جمال کس سے لیا ہے؟ کا نانا سے لے لیا ہے، تب کہیں جا کر علی اکبر بنے ہیں۔ وہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ گرامی ام لیلہ، تو ام لیلہ کا خاندان کون سا تھا؟ کہ جناب مختار کے خاندان کی تھی۔ جناب مختار کے خاندان کی جو بی بی ہے وہ کتنی شجاع بہادر ہوگی۔ جب ماں اتنی شجاع ہے تو بیٹا کیوں نہ ہوتا؟ اور سخی میں سخی، آپ دیکھیے جناب شہزادے علی اکبر اپنے گھر کے آگے ایک بلندی بناتے تھے، اس بلندی پہ چراغ کو روشن کر دیتے تھے۔ ام لیلہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا دیکھیے میرا لال کیا کر رہا ہے، کہ یہ چراغ کو کیوں روشن کرتا ہے؟ کہا علی اکبر سے خود پوچھا جائے۔ اور جب شہزادے علی اکبر سے پوچھا گیا تو شہزادے علی اکبر نے کہا کہ کوئی رات کو مسافر اگر نکلے تو راستہ بھٹک نہ جائے،
ایک روشنی جب دکھائی دے گی تو وہ مسافر یہاں تک آئے گا، اور جب یہاں تک آئے گا تو میرا مہمان ہو جائے گا، میں مہمان نواز ہو جاؤں گا۔ پانی لیے شہزادے علی اکبر کھڑے رہتے تھے، کیونکہ مسافر آ رہا ہے جلدی سے پانی پلا دیں، کیونکہ دور سے آ رہا ہے تو پانی پلا دیا جائے۔ حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ عباس و علی اکبر جب مدینے کی گلیوں سے گزر جاتے تھے تو لوگ اپنا کاروبار چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ایک سرور کائنات کی شبیہ ہے اور ایک مولا کائنات کی شبیہ ہے۔ اور شجاعت تو کربلا کے میدان میں دیکھ لیا۔ طارق نامی پہلوان سے شہزادہ علی اکبر نے جنگ کی، اور جب شہزادے علی اکبر میدان میں آئے تو طارق نامی پہلوان سے جب کہا عمر سعد نے کہ جاؤ، تب میں کیا جاؤں؟ دیکھیں غرور اور گھمنڈ ہمیشہ ذلیل اور رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ غرور تو کرنا نہیں چاہیے کسی کو۔ کیا تم چلے جاؤ؟ کیا یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے؟ اب اس میں طاقت کہاں ہوگی؟ میں اپنے لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو بھیجتا ہوں۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، دوسرے بیٹے کو بھیجا اور تیسرے بیٹے کو بھیجا۔ تینوں بیٹے واصل جہنم ہوئے، اور تینوں کو واصل جہنم کرنے والے کون تھے؟ کہ شہزادہ علی اکبر تھے۔ صلوات محمد علی محمد۔ شہزادہ علی اکبر تھے، اور جب شہزادہ علی اکبر نے تینوں کو واصل جہنم کر دیا تو طارق جو ہے وہ بفرا ہوا آیا۔ جب آیا تو فن سپاہیگری کس نے سکھایا تھا؟ جناب قاسم کو بھی، اور محمد کو بھی، اور شہزادہ علی اکبر کو بھی سکھانے والے کون تھے؟ آقا عباس تھے۔ آقا عباس نے سکھایا۔ تو جب آقا عباس نے سکھایا تو سارے فن تو تھے۔ تو جیسے ہی طارق آیا تو شہزادے علی اکبر نے جو اپنی تلوار اٹھائی اور اس کے سر پر روکی، تو راوی کا بیان ہے کہ پتہ نہیں کب 2 حصوں میں ہو گیا۔ صلوات محمد علی محمد۔ 2 حصوں میں کب ہو گیا؟ یعنی کہ طارق کو 2 حصوں میں کر دیا، اور جب طارق کو 2 حصوں میں کر دیا تو اس وقت کا منظر خیمے کا کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے ام لیلہ سے کہا تھا کہ لیلہ، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے۔ میرے بیٹا جو ہے وہ بھوکا پیاسا ہے، اور اس کے مقابل میں جو آیا ہے وہ سیر و سراب ہے، آپ میرے بچے کے لیے دعا کر دیے۔ سب سے زیادہ عظیم دولت جو ہوتی ہے وہ ماں کی دولت ہوتی ہے، ماں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے کو 70 ماں سے زیادہ شفیق کہا ہے۔ تم ایک ماں کی محبت تو سمجھ نہیں پا رہے ہو، تو جو 70 ماں سے زیادہ شفیق ہے اس کی محبت کا اندازہ کیا لگا پاؤ گے؟ صلوات محمد علی محمد۔ اسے کیا اندازہ لگا پاؤ گے؟ اب ذرا سوچئے کہ ام لیلہ نے ادھر سے دعا کی کہ یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے بچے کو مجھ سے ملا دیں، ادھر طارق کو واصل جہنم کیا، اور شہزادہ علی اکبر واپس آئے۔ یہ شجاعت کس کی شجاعت ہے؟ یہ شجاعت جو ہے مولا علی کی تو شجاعت ہے۔ جب مولا علی کی شجاعت ہے تو یہ شجاعت آج تک پردہ غیب میں ہے۔ جب پردہ غیب میں ہے تو اس کی نظر کرم ہمارے اوپر ہے۔ اگر اس کی نظر کرم ہمارے اوپر نہ ہو تو ہمارے دشمن اتنے ہیں کہ پامال کر دیں۔ اللہ نے اپنے نیک بندے کو بد بندوں میں چھپا کر رکھا ہے اور کسی کو خبر نہیں دی ہے۔ اگر بندے کو پتا چل جائے یہی نیک بندہ ہے تو جیسے معصومین کو قتل کیا گیا ہے ویسے نیک بندے کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر نیک بندے کو بتا دیا جائے کہ تم ہی ہو اکیلے تو وہ یوں ہی دم توڑ دے گا کہ چاروں طرف میرے دشمن ہیں۔ تو لہذا بد بندوں میں نیک بندے کو چھپا کر رکھا ہے، اسی طریقے سے شیعوں میں شیعوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا ہے اور شیعہ ہی روتے ہیں، تو یقیناً یہ بات حق ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہ شیعوں نے ہی قتل کیا ہے اور شیعہ ہی روتے ہیں؟ روتے تو شیعہ ہیں، اس بات کو تو مانیں گے، مگر دونوں شیعہ الگ الگ ہیں۔ ایک شیعان علی ہے،
ایک شیعان معاویہ ہیں، جو شیعان معاویہ انہوں نے قتل کیا ہے، جو شیعان علی ہے وہ روتے ہیں صلوات بر محمد آل محمد۔ اب صاحب معلوم سب ایک ہو گئے ہیں تو اب کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ اور دوسری خوشی جو ہے وہ 15 شعبان آنے والی ہے، حضرت حجت کی عظمتوں کا اندازہ ہم آپ نہیں لے سکتے۔ بس چھوٹا سا ایک واقعہ، اور اس کے بعد محفل کو ملتوی کیا جاتا ہے آئندہ سال کے لیے، ختم نہیں کیا جائے گا، یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ بحرین میں کا بادشاہ اور اس کا وزیر جو تھا وہ دشمن اہل بیت سنا ہوا واقعہ ہے، اس نے کان بھر دیے کہ یہ جو ہیں رافضی ہیں اور یہ انہیں 3 خلفائے راشدین کو برا بھلا کہتے ہیں، لہذا اللہ کی نظر میں ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ تو وہ کیا، اس نے کچھ انار پیش کر دیے، ان اناروں پر وہ نام تھے۔ بادشاہ نے ان ناموں کو دیکھا، کہا ہاں یہ تو جنت کا میوہ ہے، جنت کا پھل ہے، مگر اس جنت کے میوے پر، جنت کے پھل پر یہ کیسا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے علماء حق کو بلایا، شیعوں کو علماء کو بلایا کہ یہ جواب دو، اور اگر جواب نہیں دے پائے تو 2 میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو اپنا مذہب بدلنا پڑے گا یا گلے کٹوانا پڑیں گے۔ تم انہیں برا کہتے ہو یا غلط ہے۔ آج کل کا شیعہ نہیں تھا، اس زمانے کا شیعہ تھا۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ اگر جواب نہیں دے پائے تو گلے کٹوا دیں گے، مگر مذہب نہیں بدلیں گے، جو عقیدہ ہے اسی عقیدے پر رہیں گے، عقیدہ نہیں بدلیں گے۔ کب دو گے جواب؟ کہا 3 دن کی مہلت لے لی۔ اب جب 3 دن کی مہلت لے لی، اس نے کہا ٹھیک 3 دن کے بعد آنا۔ اب آپس میں میٹنگ ہوئی اور کہا کہ اب کیا کیا جائے، میں نے 3 دن کہہ دیے ہیں، کہ اب ایسا ہے کہ امام ہی سے رجوع کیا جائے، امام ہی مدد کریں گے۔ اس میں سے چنا گیا، چننے کے بعد 3 معتبر ہستیوں کو چنا گیا اور کہا ایسا ہے کہ عوام ادھر دعا کرے گی، ہم جا کر صحرا میں دعا کریں گے، صحرا میں اپنے امام سے فریاد کریں گے۔ اب ایک دن گئے اور رات بھر صحرا میں دعا مانگی، عبادت کی، امام ظہور کر لیے، امام آ جائیے میری مدد کریے، مگر ایک دن گزر گیا، امام تشریف نہیں لائے۔ تو کیا ہوا؟ امام نے دیدار نہیں کرائے، ملاقات نہیں کی۔ اب بے چینیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ 3 دن میں ایک دن کم ہو گیا، اب 2 دن بچے ہیں، دوسرا دن بھی اسی طریقے سے نکل گیا۔ تیسرے دن جو اب جانے لگے تو یہ سوچ کر گئے کہ آج واپس نہیں آئیں گے اگر امام نے ملاقات نہیں کی، آج آخری رات ہے، اور اگر آج نہیں ہوا تو کل گلے کھٹوانا پڑ جائیں گے۔ رات بھر عبادت کر رہے ہیں، رات کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ جب صبح صادق کا وقت آیا تو یہ سجدے میں تھے اور کہا کہ آج ہم سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے جب تک حضرت آپ نہیں آئیں گے۔ اب یہ کہہ ہی رہے تھے کہ کسی نے کہا سر سجدے سے اٹھاؤ، کہا ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، کہا نہیں میں تمہارا امام ہوں، تم انار کے بارے میں سوال کر رہے ہو نا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ سر سجدے سے اٹھایا، دیکھا ایک نورانی ہستی سامنے کھڑے ہیں، فوراً کہا کہ تم انار کے بارے میں سوال کر رہے ہو، دیکھو تب جھوٹے ہیں۔ وزیر جو ہے وہ دشمن اہل بیت ہے، اس نے اپنے گھر میں ایک انار کا درخت بویا ہے، اور جب انار چھوٹے تھے تو اس نے کچھ سانچے تیار کروا لیے تھے جس پر ان خلفائے راشدین کے نام تھے، چھوٹے اناروں پر چڑھوا دیا پہلے سے۔ انار بڑا ہونے لگا، کسنے لگا ان سانچوں میں، اس کے بعد سانچے اتار دیے، وہ سانچوں کے نام جو تھے وہ انار پہ آ گئے، اس نے وہ انار جو تھے پیش کر دیے، اور سانچے اسی کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، فلا جگہ پر رکھے ہیں، محفوظ ہیں۔ اور دیکھو وہ اپنے اس چوری کو چھپانے کی کوشش کرے گا، مگر تم سب سے پہلے جا کر اس پر قبضہ کرنا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دینا، اور اس سے کہنا ایک انار یہ خود پھوڑے، حق و باطل سامنے آ جائے گا۔ کہ آقا اتنا بتا دیے کہ آپ اتنی تاخیر سے کیوں آئے، کہ یہ بتاؤ کہ تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ اگر تم بھرے دربار میں مجھے پکارتے
تو میں بھرے دربار میں آ کر تمہیں بچا لیتا ہوں، مدد کرتا تمہاری، مگر تم نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، لہذا آخری وقت میں آیا۔ اب یہ تو خوش ہو گئے، امام حضرت چلے گئے اور یہ وہاں سینہ چوڑا کرے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب سارا مجمع بے چین ہے کہ انہی نے تو کہا تھا آپ واپس نہیں آئیں گے، مگر یہ واپس آ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام سے ملاقات ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ ملاقات ہوئی؟ کہاں ہوئی ہے؟ کیا کہا؟ کہ ساتھ چلوں۔ بادشاہ کے پاس آئے، جواب لائے ہو؟ کہاں ہے؟ کہاں جواب؟ کہ وزیر کے گھر چلنا پڑے گا۔ جیسے وزیر نے سنا اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، اتنا مجمع اور سب میرے گھر جائے گا، اس کے معنی پتہ چل گیا۔ وزیر جیسے ہی آگے بڑھنے لگا فوراً روکا، تم نہیں جاؤ گے، میرے امام نے منع کیا ہے۔ گئے اور جانے کے بعد وہ سانچوں کی تھیلی بادشاہ کے حوالے کر دی، کہ یہ ہیں کچھ انار تازہ اس میں رکھے ہوئے تھے جس پر سے سانچے نہیں اتارے گئے تھے۔ کیا کہ یہی جواب ہے۔ جب کہا یہی جواب ہے تو کہا اس نے ایسی ایسی حرکت کی تھی، اس نے انار کا درخت گھر میں بویا تھا، انار چھوٹا تھا، اس نے سانچے چڑھا دیے، اور جب سانچے چڑھا دیے تو سانچوں کے نام انار پہ آ گئے، اور یہ انار ابھی ہیں بھی جس پہ سے سانچے نہیں اترے ہیں، اب اس سے کہیے کہ سانچے اتارے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا اور سانچا اتارا گیا۔ جیسے سانچا اتارا گیا تو انار سامنے نظر آیا، وہ انار کو پھوڑا گیا تو انار سے ایک آگ کا شعلہ نکلا۔ آج بھی شبرات میں جب انار چھوڑتے ہیں تو ایک شعلہ نکلتا ہے۔ اس میں بھی 2 شیعہ ہیں، ایک شیعہ کہتا ہے کہ انار نہیں چھڑانا چاہیے، مردے بھاگ جاتے ہیں، ایک کہتا نہیں حضرت حجت کی ولادت ہے، ہمیں خوشی ہے، ہم آتش بازی کریں گے ضرور۔ دونوں شیعہ ہیں، ایک شیعان معاویہ ہے، ایک شیعان علی ہے۔ جو شیعان علی ہیں وہاں سب زندہ ہیں، جو شیعان معاویہ ہیں وہاں سب مردہ ہیں۔ صلوات محمد آل محمد، سب مردہ ہیں، اور اسی لیے کہا گیا کہ بس ان کو ان کی قبروں میں پھنسا دیا جائے تاکہ یہ اپنے قبرستان میں پھنسے رہیں گے، حضرت حجت کا جشن نہیں منا سکتے ہیں، سال بھر تک مردے یاد نہیں آتے ہیں۔ اور جسے نیمہ شعبان کہا گیا ہے، جس میں حضرت حجت کی ولادت ہونے والی ہے، اس میں ہم جو ہے اپنے مردوں کو یاد کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت حجت کی ولادت کی خوشی منائیے، ان کے وسیلے سے ہمارے جو شہید ہو گئے ہیں وہ بخشے جائیں گے۔ جو اہل بیت کی محبت پر مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، ہلاک نہیں ہوتا ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ اور اس دن کا انتظار کریے کہ جس دن حضرت حجت ظہور کریں گے، اور جب حضرت حجت ظہور کریں گے تو ان کی تلوار چلے گی۔ مولا علی کی تلوار چلانے میں اور حضرت حجت کی تلوار چلانے میں بہت فرق ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ وہ بھی علی یہ بھی علی، فرق کیسے؟ مولا علی کی جو تلوار چلتی تھی تو رک رک کر چلتی تھی۔ یہ رکتی کیوں تھی؟ کہ کسی کی نسل سے کوئی مومن آنے والا اسے چھوڑ دیتے تھے، مگر جب حضرت حجت کی تلوار چلے گی تو کوئی آنے والا نہیں ہوگا۔ اب تلوار چلے گی اور گردنیں اڑتی نظر آئیں گی، سب دھواں دھواں ہوگا۔ اب ایمان کی تلوار سے بچے رہیے گا۔ صلوات محمد آل محمد۔ اور جب بچے رہے گے تو یقیناً امام کی نظر یہاں ہے، اور امام کا پورا لشکر یہاں آیا ہے۔ پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون بیٹھا ہو، صرف ہماری نگاہوں کی کوتاہیاں ہیں جو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ملائکہ اور فرشتے یہاں آئے ہیں، اجنہ یہاں آئے ہیں، اور سب امام کا جشن منانے آئے ہیں۔ اور یہ نورانی محفل اسی لیے ملتوی کی جاتی ہے آئندہ سال کے لیے، لہذا سب سے اہم دعا یہ ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو، تاکہ دل کھول کر محفل کی جائے۔ اور آئیے ہم سب مل کر حضرت حجت کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جو جزارت کے متمنی ہیں جلد سے جلد جزارت سے مشرف ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی دیجیے، جو کاروبار نہیں کر رہے ان کو جلد سے جلد کاروبار سے لگا دیجیے۔
جو بیمار انہیں صحت و تندرستی عطا ہو، جو دشمنان آل محمد ہیں نیست و نابود ہو جائیں، اور جن بھائیوں نے اس محفل میں شرکت کی ہے کسی انداز میں ان کے کاروبار میں ترقی دیجیے، اور جان و مال کی حفاظت ہو، اور ان کو ترقی کے ساتھ ساتھ توفیق بھی عطا کریے کہ اس محفل میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ علی